میاں صاحب، پرویز الہی اور مظاہر علی نقوی کی انتہائی متنازع قسم کی گفتگو سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پرویز الہی صاحب کی جو باتیں ہیں، جو کل آڈیو لیکس ان کی آئی ہیں، یہ تو بہت سنگین ہے جو انہوں نے مظاہر علی نقوی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سنگین باتیں کسی سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں اور کیا ہو سکتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم نوٹ کر لے میری یہ بات کہ انہی کرداروں کی وجہ سے، مظاہر علی نقوی جیسے کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے نا وہ لڑک رہا ہے، سر کے بل گر رہا ہے اور سنبھلنے کا نام نہیں لیتا. تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت سنگین ہے، اور اس کا ہر طریقے سے بھرپور نوٹس لیا جانا چاہیے. یہ صاحب پاکستان سپریم کورٹ جو پاکستان بار کونسل ہے، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کا ایکشن لے اور ان کے خلاف کیس بھیجا جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ان کے خلاف یہ کیس بھیجا جائے گا؟ ضرور بھیجنا چاہیے جی، یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے. اور جو انہوں نے کیا ہے، اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان کا نام نہیں بھیجنا تو میرا نام بھیج دیں، اے بھی میرے تے پا دیو. اور اس کا الزام بھی مجھ پہ دھر دیں. آپ اتنے پہلے آپ نے مجھ پہ الزامات لگائے ہیں، تو ایک نیا بھی الزام اگر لگ جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے جعلی کیسز میرے اوپر ڈالے، اور مجھے اس گینگ آف 5 نے، جو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے، یہ گینگ آف 5، اس گینگ آف 5 نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ انہی کی وجہ سے، انہی کے کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ حالات اتنے مخدوش ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہے، اور جس کی وجہ سے آج عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے. یعنی پاکستان کے معاشی حالات قابو میں نہیں آ رہے، پاکستان کے اندر بجلی قابو میں نہیں آ رہی، پاکستان کے اندر آج روٹی قابو میں نہیں آ رہی، آج پاکستان میں دالیں سبزیاں قابو میں نہیں آ رہی. ایک میرا زمانہ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، دالیں دستیاب تھی، روٹی سستی تھی پاکستان کے اندر. آج تو روٹی لوگ نہیں خرید سکتے. اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو عمران خان کے زمانے سے حالات چل رہے ہیں. یہ کوئی آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے دنوں یہ بات کی گئی تھی کہ میرے 4 سالوں کا موازنہ اور مقابلہ عمران خان کے 4 سالوں کے ساتھ کیا جائے، یا اس کے 4 سالوں کا موازنہ میرے ان 4 سالوں کے ساتھ کیا جائے. قوم فیصلہ کرے کس کے حالات، کس کے دور کے حالات اچھے تھے. روٹی کب سستی تھی، گھی کب سستا تھا، چینی کب سستی تھی، سبزیاں کب سستی تھیں، آٹا کب سستا تھا، پیٹرول کب سستا تھا، اور بجلی کب سستی تھی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کب ہوا، سڑکیں موٹر ویز کب بنی، پاکستان ایک نیوکلیئر ایٹمی طاقت کب بنا. تو جواب قوم کو مل جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ جواب ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آج بھی ہم نے جو ہے نا وہ احتساب نہ کیا ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی تباہی میں بھرپور کردار ادا کیا، اللہ نہ کرے کہ پاکستان تباہ ہو، لیکن اس میں کسر کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. میں قوم کو بالکل یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ نچوڑ ہے میری ساری اپنا جو ہے وہ تجربے کا، کہ ایسے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اور جو وہ 5 کردار جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. یہ کوئی میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، قومی ہے. قوم کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، میرے ساتھ نہیں. اور وہ 5 کردار پوری قوم کے سامنے ہیں. اور وہ 5 لوگ بھی جو اس بینچ پہ موجود تھے، جنہوں نے
پاناما کی بجائے اقامہ پہ سزا دی اور ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے 1 منٹ میں چھٹی کرا دی، اور پھر انہوں نے تو 1 منٹ میں وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی۔ یہ کردار جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ جو ہے وہ نقوی والا جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، مظاہر علی نقوی کا کردار جو ہے یہ بچ کے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب، گینگ آف 5 کے احتساب کا مطالبہ کرتی نظر آئی ہے مسلم لیگ نون مستقبل قریب میں؟ میں تو حضور پچھلے 5-6 سالوں سے یہی مطالبہ کرتا آ رہا ہوں، میرے مطالبے میں کوئی آج تک فرق نہیں آیا اور کوئی چینج نہیں آیا۔ پہلے دن سے میں یہ مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہوں، آج بھی میرا یہی مطالبہ ہے۔ میں اپنے اصول پہ ڈٹا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ جب تک ان اصولوں پہ ہم ڈٹے رہیں گے، پاکستان کی بہتری کے کچھ آثار ہمیں نظر آتے رہیں گے۔ ہم بھی پیچھے ہٹ گئے پھر کون خبر لے گا؟ کیا عمران خان میاں صاحب، پرویز الہی اور مظاہر علی نقوی کی انتہائی متنازع قسم کی گفتگو سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پرویز الہی صاحب کی جو باتیں ہیں، جو کل آڈیو لیکس ان کی آئی ہیں، یہ تو بہت سنگین ہے جو انہوں نے مظاہر علی نقوی کے بارے میں جو باتیں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سنگین باتیں کسی سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں اور کیا ہو سکتی ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم نوٹ کر لے میری یہ بات کہ انہی کرداروں کی وجہ سے، مظاہر علی نقوی جیسے کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے نا وہ لڑک رہا ہے، سر کے بل گر رہا ہے اور سنبھلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت سنگین ہے، اور اس کا ہر طریقے سے بھرپور نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یہ صاحب پاکستان سپریم کورٹ جو پاکستان بار کونسل ہے، اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس کا ایکشن لے اور ان کے خلاف کیس بھیجا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا اور ان کے خلاف یہ کیس بھیجا جائے گا؟ ضرور بھیجنا چاہیے جی، یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے۔ اور جو انہوں نے کیا ہے، اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان کا نام نہیں بھیجنا تو میرا نام بھیج دیں، اے بھی میرے تے پا دیو، اور اس کا الزام بھی مجھ پہ دھر دیں آپ۔ اتنے پہلے آپ نے مجھ پہ الزامات لگائے ہیں، تو ایک نیا بھی الزام اگر لگ جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے جعلی کیسز میرے اوپر ڈالے، اور مجھے اس گینگ آف 5 نے، جو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے، یہ گینگ آف 5، اس گینگ آف 5 نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ انہی کی وجہ سے، انہی کے کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ حالات اتنے مخدوش ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہے، اور جس کی وجہ سے آج عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔